بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے 52واں درس شروع کر رہے ہیں، اور اس درس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تام ہے، اور خود تام ہے اور دوسروں کے لیے متمم اور مکمل ہے. اس بات پر ہم بات کریں گے. ایک ذیلی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قال، خواجہ فرماتے ہیں، خواجہ نصر الدین نے فرمایا والتمام وفوقہ. یہاں بھی یہ واو عاطفہ ہے، جس طرح علامہ ہلی کے بارے سے آپ کو واضح ہوگا. یہاں پر بھی واو عاطفہ ہے، اور واجب الوجود کا، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام ہے، وہ تام ہے، وہ فوق ہو اور فوق تمام ہے. اقول، علامہ فرماتے ہیں، علامہ ہلی فرماتے ہیں، اقول وجوب الوجود یدل علی کونہ تعالی تاما. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے تام ہونے پر دلالت کرتا ہے. وفوق التمام، اللہ تعالیٰ تام بھی ہے اور فوق التمام بھی ہے. اللہ کا واجب الوجود ہونا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونے کو ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تام بھی ہے اور فوق التمام بھی ہے. اما کونہ تاما، اللہ تعالیٰ تام ہے. اللہ تعالیٰ کا تام ہونا یعنی کیسے، کس حوالے سے، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تام ہے؟ اللہ تعالیٰ تام ہے فلأنہ واحد علی ما سلف. اللہ تعالیٰ تام ہے کیونکہ لأنہ واحد علی ما سلف، جس طرح پہلے ہم نے بات کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ایک چیز. اور واجب من کل جہہ، ہر جہت سے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے تام ہونے کی علتیں بیان کر رہے ہیں. علامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تام ہے اور وفوق التمام ہے. تام ہونے کی بابت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تام ہے کیونکہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، علامہ صرف، جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں توحید خداوندی پر. اور دوسری بات واجب من کل جہہ، ہر جہت سے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے واجب الوجود ہے. اس کا وجود ہر حوالے سے، ہر جہت سے واجب الوجود ہے. اور ایک ایسا واجب الوجود کی یمتنع تغیرہ، اس کا بدل جانا ممنوع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اب کوئی تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا ہے. وانفعالہ، اور اللہ تعالیٰ کے اندر کسی اور حقیقت کا، کسی اور چیز کا اثر بھی ہوتا ہو، یہ بھی منع ہے. دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے تغیرہ اور انفعالہ میں تھوڑی سی فرق ہے. اب اس کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ واحد ہے کہ اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. واجب ہے اور اس ہر جہت سے واجب ہے. اس کی صفات کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے، ہر لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے یمتنع تغیرہ، جس کا تغیر ممنوع ہے، جس کا خود بدلنا. تغیر سے مراد یعنی ایک ایسی ذات جو خود بدلے، ایسا ممنوع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ انفعال ہو، اور انفعال یعنی کسی دوسری چیز کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے اثر پذیری کرتے ہوئے، کسی دوسری چیز کا اثر لیتے ہوئے اس کے اوپر تبدیلی آئے. ایک تو ہوتا ہے چیز خود سے بدلے، حقیقت خود سے، وجود خود سے بدلے. ثانیاً یہ ہوتا ہے کہ باہر کے کسی اور فیکٹر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی آئے. تو یمتنع تغیرہ و انفعالہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا خود سے بدلنا بھی ممتنع ہے، ممنوع ہے. خود ہی بھی بدلے ایسا ممکن نہیں، ممنوع ہے، نہیں بدل سکتا ہے، نہیں بدلتا. وہ انفعال ہو، نہ ہی کوئی دوسری چیز سے اثر لیتے ہوئے وہ اپنے اثر پذیری کرتے ہوئے بدل جائیں،
یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وتجدد الشیء له وانفعاله وتجدد شیء له یعنی کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کے اوپر اس ذات پر اثر ہو جائے اور پھر اس کے اوپر کوئی چیز اضافہ ہو جائے, کوئی شیء کچھ بھی اضافہ ہو جائے, یہ دونوں ممنوع ہیں. یہ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں, بڑا باریک نقطہ ہے. تغیرہ یمتنع تغیرہ مراد یعنی ایک ایسی ذات ہے جس کا خود سے بدلنا, اپنے کسی اور علت کی بجائے خود ہی بدل جانا, یہ بھی ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود سے کوئی تبدیلی آئے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وانفعالہ وتجدد شیء لہ کسی اور چیز سے اثر لیتے ہوئے اس میں تبدیلی آئے اور اس کے اوپر کوئی چیز بدل جائے, جدید چیز آئے, یہ بھی ممنوع ہے. یہ بات ہوئی. فَكُلُّ مَا مِن شَأْنِهِ أَن يَكُونَ لَهُ فَهُوَ حَاصِلٌ. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ فَكُلُّ مَا مِن شَأْنِهِ أَن يَكُونَ لَهُ ہر وہ چیز, ہر وہ صفت, ہر وہ کمال جو اس ذات پروردگار کے لیے ہونا سزاوار ہے, اس کی شان میں ہے کہ اس چیز کا ایسا ہونا چاہیے, فَهُوَ حَاصِلٌ لَهُ بِالْفِعْلِ اللہ تعالیٰ کے لیے بالفعل حاصل ہے وہ چیز. یعنی ہر تمام وہ اوصاف و کمال جس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا سزاوار ہے, جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہو, وہ حاصل ہے, بالفعل حاصل ہے. لہٰذا یہ باتیں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہے. اب اس میں کوئی اضافے کی گنجائش, اب اس میں کوئی بہتری کی گنجائش, اب اس میں کوئی تجدید و تجدد کی گنجائش نہ ہے, اصلاً ممنوع ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, تمام ہے. وَأَمَّا خواجہ نے فرمایا وَالتَّمَامُ وَفَوْقَهُ فوق التمام ہونے کا کیا مراد؟ یہاں تک تو بات ہم نے یہ کہ اس کی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ تمام ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کی. اور فوق التمام ہونے پر کیا دلیل ہے, کیا بات کر رہے ہیں؟ وَأَمَّا كَوْنُهُ فَوْقَ التَّمَامِ اللہ تعالیٰ کا فوق التمام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فَلِأَنَّ مَا حَصَلَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْكَمَالَاتِ فَهُوَ مِنْهُ مُسْتَفَادٌ. دیکھیں اللہ کے لیے تو سارے کمالات ہی ہیں اور بنفس ہی اور بذات ہی ہیں, کسی سے لیے ہوئے نہیں. اللہ کے سارے کمالات, سارے اوصاف اس کے اپنے ہیں, کسی اور کے دیے ہوئے نہیں ہیں. لیکن فوق التمام کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی چیز جس کو آپ یعنی ایک تام سمجھتے ہیں, ایون آپ ایک نظر ایک کائنات کی طرف کریں اور کائنات کے سسٹم کو آپ ایک کہیں کہ بڑا زبردست ایک پرفیکٹ سسٹم ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مثلا بھی ہمارا سولر سسٹم ہے, یا ہم گلیکسیز کی بات کر رہے ہیں, ملکی ویز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک باقاعدہ زبردست پرفیکٹ نظام کے تحت چل رہا ہے. آپ اس نظام کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, اس کو تمام سمجھتے ہیں, تو فَلِأَنَّ مَا حَصَلَ لِغَيْرِهِ غیر اللہ کے لیے جو کچھ بھی تمام, جو کچھ بھی کمال حاصل ہے, جو کچھ بھی پرفیکٹ سچویشن جو حاصل ہیں, جو کچھ بھی اچھی کمالات اور اچھے صفات حاصل ہیں غیر اللہ کے لیے, فَهُوَ مِنْهُ مُسْتَفَادٌ وہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ ہی سے استفادہ کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی نے اسے دیے ہوئے. مثلا ہمارے سولر سسٹم میں جتنی شگفتگی ہے, شگفت انگیزی ہے, یا اس پورے کائنات کے جتنے بھی نظام ہے شمسی اور باقی جو جس طرح کا نظام چل رہا ہے, ان میں جو آپ کمال دیکھتے ہیں, ان میں جو پرفیکشن دیکھتے ہیں, پرفیکٹ نظام دیکھتے ہیں, یہ سارے کمالات, یہ سارے اوصاف, یہ ساری جو ہے خوبصورتی, یہ فَهُوَ مِنْهُ مُسْتَفَاد یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ سے مستفاد ہیں, اللہ تعالیٰ سے استفادہ کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے ان چیزوں کو یہ کمال حاصل ہوا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فوق تمام ہے. آپ کے نظر میں کائنات میں کوئی بھی چیز اگر تمام نظر آتی ہے, کوئی کمال نظر آتی ہے, کوئی خوبصورتی, شگفت انگیزی, بہت اچھی چیز نظر آتی ہیں, تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کمال سے بھی اوپر ہیں, اس کمال کو بھی کمال بخشنے والا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ خود سے تمام ہے اور دوسری اشیاء کو کمالات اور جمالات بخشنے والا ہے, لہٰذا فوق التمام بھی ہے. بس اس درس میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہوئے تام یا تمام اور فوق التمام کے معنی کو اگر سادہ لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں, اگر آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں تام ایسی ذات, ہم نے کہا نا کہ واجب الوجود يدل على التمام وفوق التمام پر, وفوقه خواجہ کی عبارت تھی على التمام وفوقه. تو تمام سے مراد یا تام سے مراد ایسی ذات جس کے لیے جتنے اوصاف و کمالات سزاوار ہیں
وہ سب بالفعل حاصل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ جو ہے ذات تام مانتے ہیں تو ذات تام وہ ہیں جس کے لیے جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں، جتنے کمالات ہونے چاہیے، جتنے بھی اس کی شان ہے، یا ہر وہ چیز جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے حاصل ہو، وہ اس ذات کے لیے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کے سب بالفعل حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالقوہ آنے والے 10 سالوں میں اس کے لیے یہ کمال حاصل ہوگا. یا کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو خلق کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ خالق بنا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دینا شروع کر دیا تو رازق بنا، یا کسی مخلوق نے اللہ کے سامنے سجدے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ معبود بنے، مسجود بنے. غلط، یہ درست نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا اگر سزاوار ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مسجود ہونا، یہ مسجود ہونے کی صفت سزاوار ہے تو بالفعل پہلے سے حاصل ہے، کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، رازقیت، جتنے بھی صفات کمال ہیں، جمال ہیں، وہ سارے کے سارے بالفعل حاصل ہیں، کسی کے انتظار میں نہیں ہے، کمپلیٹ ہے پہلے سے. اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی سے اثر لینا یا اس پر کسی چیز کا اضافہ ہونا محال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام ہے. تمام ذات وہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے صفات اور اوصاف اور کمالات اس کے لیے ہونے چاہیے، سزاوار ہیں، وہ سب بالفعل حاصل ہیں. اور اس میں آپ کسی قسم کی، آپ کیا کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی اور فیکٹر سے اثر لینا یا اس میں کوئی چیز اضافہ ہونا، ترمیم و اضافہ کم ہونا، ایسا ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے. اسے کہتے ہیں تام. ایک ایسی ہی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے تام ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرے فیکٹر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے تمام صفات و اوصاف و کمالات جو کہ سزاوار ہیں وہ سب اس کے لیے حاصل ہیں. یہ تمام ہے، تام یا تمام. اور فوق تمام ایسی ذات کہ جس کے غیر کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اس سے ہیں، سب اس سے استفادہ کیا ہوا ہے. آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں، بڑا کمال انسان ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست کمال انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے ایک انسان کے لیے، لیکن اس انسان کے پاس جو بھی کمالات ہیں یہ کمال بھی در حقیقت اللہ سے لیا ہوا ہے، یہ کمال بھی اس سے کسی نے عطا کیا ہوا ہے. یا آپ کائنات کی اس شگفت انگیزی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا زبردست سسٹم چل رہا ہے، کیا کمال کا نظام ہے. تو یہ کمال بھی اس دنیا کا اپنا نہیں، اس سسٹم کا اپنا نہیں، بلکہ یہ بھی کسی کا دیا ہوا ہے. اور جس ذات نے یہ سارے کمالات دیے ہیں اسے فوق التمام کہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کائنات کے تمام اشیاء میں جو بھی کمال آپ کو نظر آتا ہے وہ کمال کسی کا دیا ہوا ہے. وہی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو یہ کمال، یہ اچھا نظام، یہ تمامیت دیا ہے. وہ ذات باری تعالی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.